جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں کشمیریہ سال اول کا سبق، اور اس میں ہم پڑھیں گے. آج کا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنیل. اور اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جنگ بدر، احد اور خندق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس کا بھی جو ہے وہ حوالہ متن وہی ہے جو پچھلا تھا، لیکن اس میں صرف سبق کا عنوان جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو تشریح میں چیزیں لکھنی ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ساری PDF لنک دے دوں گا، اور وہاں سے آپ جا کے اس کو پڑھ لیجیے گا. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے دور پہ نہیں پھیلا، بلکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقویٰ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے دور پہ. تو سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس انقلاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یس انقلاب، جو انقلاب اکیس کم وقتس مند برپا کر، اکیس کم وقتس مند برپا کر، ایک اتنے کم وقت میں برپا کیا، تما انقلابچ، اس انقلاب کی چھ نہ نہیں ہے، دنیا ہز کہنا نظیر، دنیا میں کوئی مثال. مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب اتنے کم وقت میں برپا کیا، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اگرچہ حقیقت پسند لوگ یہ تسلیم کران، اگرچہ حقیقت پسند لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں، مگر کینہ حاسد غیر مسلم، مگر کئی حاسد غیر مسلم جو ہیں چھ ونان، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بدور شمشیر پھیلومت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلایا. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن زندگی ہند ہر پہلو قابل تقلید، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو قابل تقلید ہے. تو اما پہلو من حربی پہلو، اور اس پہلو میں آپ کا جنگی پہلو بھی شامل ہے. کفار ات پہلوس مسخ کرنا خاطر، کفار اس پہلو کو مسخ کرنے کے لیے اسرا کا تھا کران، اکثر جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. کفار ہند ونن، کفار کا کہنا ہے کہ یوں تام رسول پاک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب تک مکہ شریفت مند، مکہ شریف میں رہے اس تیمہ رود نہایت خاموشی ستی، تو آپ بڑی خاموشی کے ساتھ اسلامچ تبلیغ کران، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. مگر یلا مدینہ شریف آیا، مگر جب آپ مدینہ شریف آئے تھے تلوار انی کی استعمال، تو آپ نے تلوار کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اگر واقعی یہ درست صحیح، اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے، تو طلا صحیح دنیا منز سابقہ ریکارڈ ونش، تو دنیا کے سابقہ ریکارڈوں کی نسبت زیادہ مقتولین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں مقتولین کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، نہ کہ بہت زیادہ. سابقہ جنگوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا کرتی تھی. تو اس کے کفار ہند، اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد کہ کہتے ہیں کہ مگر صورتحال اما برعکس، مگر صورتحال جو اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی الکس بھرپور جنگس مند، یعنی کہ ایک بھرپور جنگ میں صرف 150 نفوذ دشمن سنوران، دشمن کے صرف 150 بندے مرتے ہیں. تو اسلامک لشکرک اک نفر شہید سبدان، اور اسلامی لشکر کا صرف ایک بندہ شہید ہوتا ہے. دراصل اسلام میں کینہ روحانی تے یزدانی قوت بہت زیادہ روحانی اور خدائی قوت شامل تھی. صرف اسنعت من تلوار ہندی حصہ، اس میں صرف تلوار کا ہی حصہ شامل نہ تھا.
کہنے کا مقصد کہ اس میں تلوار ہی شامل نہیں تھی، تلوار کا استعمال وہاں پر کیا گیا جہاں پر ضروری تھا کہ تلوار کے بغیر چارہ نہیں تھا، وہاں پر یہ کچھ قابل غور، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لڑائی کے چھو کران شروع کہ لڑائی کون کرتا ہے تے چڑھائی کے چھو کران، اور چڑھائی کون کرتا ہے، مطلب کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں، نہ کہ جارحانہ آگے بڑھ کے کہیں حملہ کیا ہے۔ حملہ تے جارحانہ اقدام کے چھ کران، حملہ اور جارحانہ اقدام کون کرتا ہے تے حفاظت خود اختیاری تے مدافعت کی سیود اور اپنی حفاظت کے طریقے، سیود کا مطلب ہوتا ہے طریقے، در چھ کران کون اختیار کرتا ہے۔ جنگ بدر سپد مدینہ پیٹھ صرف 53 میلن، جنگ بدر جو تھی وہ مدینہ سے صرف جو ہے وہ 53 میلن 30 میل فاصلے پہ لڑی گئی تے جنگ احد 52 میلن، اور جنگ احد جو ہے وہ 12 میل دور لڑی گئی تے احزابس مند اوز خود مدینہ محاصرس مند آئمد، اور جنگ احزاب میں خود مدینہ جو ہے وہ محاصرے میں آیا ہوا تھا۔ مسلمان سب مجبور تلوار تلنس، مسلمان جو تھے وہ تلوار اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے، یلا آئمک موقع اور ضرورت، اور جب بہت زیادہ ضرورت پیش آئی تے حد نہ برتج، اور معاملہ حد سے بڑھ گیا تے مسلمان تلوار تقیادہ، تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تقیادہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اصلاح قلوبس زور دیوان پیٹھ زور دیوان، کیونکہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ میدان جنگ میں بھی کیا کرتے تھے، تو اصلاح قلوبس پیٹھ زور دیوان، یعنی کہ دلوں کی اصلاح کے اوپر ہی زور دیتے تھے، دلوں کی اصلاح کے اوپر ہی زور دیتے تھے، تھان تعلیم اسی، اور آپ کی یہ تعلیم تھی، کیا تعلیم تھی کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ لا اثرکت وعدے تے ظاہر چھو، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو زور تھا اس صرف تبلیغت پیٹ، صرف تبلیغ پر تھا، تو تلوار ہند استعمال آؤ کرنا، تو تلوار کا استعمال آپ نے وہاں کیا، یہ تھا یہ مشن آؤ بدور شمشیر روکنا، جہاں پر اس مشن کو تلوار کے زور پہ روکا گیا۔ رسول پاک تجھ تلوار صرف دفاع خاطر، رسول پاک نے تلوار صرف دفاع کی خاطر جو ہے وہ اٹھائی تے، ظالمن سن ظلمک ات رٹھنا خاطر، اور ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے، تیما رو کی ات سمجھو کہ تسلیم معرفت کرنوب، اور جب انہوں نے تسلیم معرفت کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے یہ تلوار اٹھائی۔ اس کے بعد ہے جی آگے، ہجرت بمشکل ایک وریہ سپلے، ہجرت کے بمشکل ایک سال بعد کفار مکن کر مسلمانوں پیٹھ یلغار، مکے والوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تے غزوات رود نو وریہن تام جاری، اور جنگیں جو تھی وہ 9 سال تک جاری رہیں۔ یہ تھا من شامل رسول پاک ان ساری توجہ اسی تبلیغ رسالتس کن، جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو توجہ تھی وہ جو ہے وہ رسالت کی تبلیغ پر تھی، اغاد بعثت پر ہجرت تام رود، اور آپ جو کی جو بعثت ہے وہاں سے شروع ہو کے ہجرت تک کفار ہن کامہ مند مزاحمت کران، یعنی کفار کی آپ مکمل مزاحمت میں ہی رہے۔ کافروں ہن ظلم سبب رود اکثر مسلمان، کافروں کے ظلم کے سبب اکثر مسلمان جو تھے پنن ایمان پوشیدہ، اپنا ایمان چھپا کر رکھتے تھے، تاوت حضور پاک اس نہ مال و دولت لالچ، اس وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو مال و دولت کی کوئی لالچ نہیں تھی، البتہ تیما اس مسلمان ہند خاطر، البتہ آپ مسلمانوں کی خاطر امن و اطمینان وسران چاہتے تھے۔ حضور سینہ وسران جنگ و جدل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے۔ تقیادہ کیوں، وجہ کیا تھی؟ تقیادہ تیما اس رحمت ہر شخص ہند خاطر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے ایک رحمت تھے۔ یہ لاتے جنگ مسئلہ اس پیدا، جب بھی جنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک اسی مدافعت حکم دیوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمیشہ دفاع کا
حکم دیا کرتے تھے۔ رسول پاک یوں تام نہ اللہ سن خاطر حکم آؤ، رسول پاک کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آتا کرنا زانا تے جنگ کرنے سے من پہل، تو آپ کبھی بھی جنگ کرنے میں پہل نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسیح خدا سندت حکمت منصد زان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ تو یہ تھا جی ترجمہ آج جو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کے جرنیل پڑھا ہے، اور اس کو پڑھیے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی لفظ نہ آ رہا ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اس کا سیاق و سباق پھر ہم کریں گے، تو حوالہ متن جو ہے وہ پچھلا ہی ہے، صرف سبق کا عنوان بدلا ہے۔ تھینک یو جی۔